بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی القدر سامعین و ناظرین محترم، آج ہم روزے کی ان صورتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جس میں صرف روزہ جو ہے وہ قضا کیا جا سکتا ہے، اس کی قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ کفارہ، قضا اور فدیہ، ان میں ہمیں بعض ہمارے دوستوں کو پتہ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ ان میں کیا فرق ہے۔ قضا یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی انسان کا روزہ کسی وجہ سے رہ گیا ہو تو ایسی صورت میں انسان اس روزے کی قضا کرے۔ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ سکے تو وہ بندہ اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھے گا، لیکن ہو بیماری کی صورت تب یہ معاملہ بنتا ہے۔ دوسری چیز ہے فدیہ۔ فدیہ بھی بیماری کی صورت میں ہی دیا جاتا ہے، لیکن ہر شخص یہ نہیں کہ روزہ نہ رکھے اور فدیہ ادا کر دے۔ فدیہ میں ہوتا یہ ہے کہ 2 وقت کسی مسکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے یا اتنی قیمت اس بندے کو دے دی جائے، اتنے پیسے کسی مسکین آدمی کو دے دیے جائیں جو اس چیز کا مستحق ہے۔ فدیہ اس بیماری کی صورت میں دیا جاتا ہے کہ جب انسان کی بیماری ایسی ہو کہ روزہ رکھنے سے خدشہ ہو کہ انسان کی جان چلی جائے، جیسے آج کل شوگر کے مریض ہیں، اگر یہ خدشہ ہو کہ روزہ رکھا اور شام کو شوگر ڈاؤن ہوگی اور جان جانے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں انسان کے لیے لازم ہے کہ اگر وہ روزے نہ رکھ سکے تو ایک مسکین آدمی کو، غریب آدمی کو، مستحق آدمی کو 2 ٹائم کی روٹی کھلائے پیٹ بھر کر یا اتنی قیمت ادا کر دے۔ یہ فدیہ ہوتا ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے کفارہ۔ کفارہ بنیادی طور پر اس انسان پر واجب ہوتا ہے کہ جو انسان روزہ رکھ کر جان بوجھ کر قصداً اس کو توڑ دے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اللہ پاک نے انسان پر اس کا کفارہ جو ہے وہ واجب فرمایا ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ ایسا آدمی اگر ایک روزہ بھی توڑتا ہے تو 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو۔ یا اوائل زمانے میں یہ حکم تھا کہ ایک غلام آزاد کرے، چونکہ اس زمانے میں ایسی صورتحال نہیں ہے، تو کفارہ میں یہ ہوگا کہ 60 یا تو لگاتار 60 روزے رکھے، ان 60 روزوں میں سے اگر ایک روزہ بھی کسی انسان کا قضا ہو جائے تو اس کو پھر شروع سے پورے روزے پھر رکھنے پڑیں گے۔ تو اگر 60 روزوں کی استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، تو ایسے آدمی کے لیے لازم ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ یہ ہوتا ہے کفارہ، فدیہ اور قضا۔ آج ہم روزے کی ان صورتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ جن میں صرف قضا لازم ہے۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ گمان یہ تھا کہ صبح صادق شروع نہیں، اس لیے کھایا پیا جمع کیا اور بعد میں یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ صبح انسان کو، کسی روزے دار کو یہ پتہ نہیں چلا اور صبح صادق نمودار ہو گیا اور اس کے باوجود اس نے کھا لیا، تو بعد میں پتہ چلا کہ جب میں نے کھایا تھا اس وقت صبح صادق نمودار ہو چکی تھی، یعنی روزے کے بند ہونے کا ٹائم ہو چکا تھا، اس لیے میں نے کھا پی لیا۔ تو ایسے شخص کے لیے، چونکہ وہ غلط فہمی میں چلا گیا، تو ایسے شخص کے لیے صرف قضا لازم ہے۔ دوسری اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ اگر شام کے وقت روزہ افطار کا ٹائم نہیں ہوا اور افطار سے پہلے افطار کر لیا تو ابھی سورج ڈوبا نہیں تھا، تو ایسی صورت میں روزہ تو ٹوٹ گیا، ایسا شخص بھی صرف قضا کرے گا، اس پر کفارہ یا فدیہ کی صورت نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ بھول کر کھایا پیا اور گمان کیا کہ روزہ ٹوٹ گیا، اب قصداً کھایا پیا، تو ایسی صورت میں بھی صرف قضا لازم ہے۔ بعض اوقات انسان کو علم کی کمی کی وجہ سے بھی بعض مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے
ایک ایسا انسان جس نے کھا پی لیا بھول کر اور کھانے کے بعد یہ سوچا کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا تو پھر قصدن کھا لیا، تو ایسی صورت میں قضا کرے گا چونکہ اسے علم نہیں تھا، اس پر بھی کفارہ لازم نہیں ہے۔ کان میں تیل ٹپکایا یا دماغ کی جھلی تک زخم تھا، اس میں دوا ڈالی جو پیٹ یا دماغ تک پہنچ گئی، یا ناک سے دوا چڑھائی، یا پتھر، کنکری، مٹی، روئی، کاغذ، گھاس وغیرہ ایسی چیز کھائی کہ جس سے لوگ گھن کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی مقدار انتہائی قلیل مقدار اگر ہو تو ایسی صورت میں صرف قضا لازم ہے، ایسے شخص کو بھی کفارہ نہیں دینا ہوگا۔ صبح کو نیت نہیں تھی اور زوال سے پہلے کر لی مگر پھر کچھ کھا لیا تو صرف قضا ایسے انسان کی لازم ہے۔ حلق میں بارش کی بوند یا اولا چلا گیا یا بہت سے آنسو یا پسینہ نگل لیا تو صرف قضا لازم ہے ایسی صورتوں میں۔ تو یہ 5 بڑی بڑی صورتیں ہیں کہ جن میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ ایسی صورت میں نہیں ہے، قضا ہے۔ ہمیں دین متین کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے، اور تاکہ ہماری بعض ایسی صورتیں کہ جس میں لا علمی کی صورت میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور بعض اوقات قضا کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات ایسے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ بعض اوقات لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم اپنی اس لا علمی کو دور کریں اور زیادہ سے زیادہ دین کا علم حاصل کریں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ۔